الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد والذي هو جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء غريب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب مبين بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زرع بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيه جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فعقبهم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم آتي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائی اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور دیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات ہمیشہ باقی ہے۔ اندر و درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں پر
بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار درود و رحمت کی رحمتیں ہوں صلی اللہ علیہ نبینا محمد علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، جس ماہ میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ مہینہ عربی کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو کہا جاتا ہے ماہ ربیع الاول۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے جلوس نکالے، لوگوں نے اپنے گھروں کو جھنڈوں اور کمکموں سے مزین کیا۔ میرے بھائی، اس کا نام دین نہیں، اس کی اصل نہ قرآن میں ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی معظم متبرک مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آج ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے، کل 12 تاریخ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ ہمارے بھائی کہتے تھے 12 وفات کا یہ غم نہیں جلوس مناتے تھے۔ جماعت اہل حدیث کے علماء نے تنقید کی کہ بھائیو، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی اور 12 وفات کے نام سے آپ اچھے کپڑے پہن کر کے، اچھا لباس پہن کر کے، گھروں کو سجا کر کے یہ آپ خوشی مناتے ہو، یہ غلط ہے۔ اب انہوں ہمارے بھائیوں نے نام تبدیل کر دیا کہ عید میلاد النبی۔ یہ وفات نہیں ہے، اب عید میلاد النبی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ سارے مورخین متفق ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی ہے اور آپ کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ بات ذہن نشی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، اسلام آیا، نبوت آئی، قرآن آیا، صحابہ اکرام بڑے بڑے خلفائے راشدین موجود تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی اور انتقال کے بعد بھی صحابہ نے وفات کا غم نہیں منایا۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کے پیغمبر آخری زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں وصیت کر گئے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن اور دوسری میری حدیث، میرا طریقہ، میرا سنت۔ ان دونوں چیزوں کو جب تم مضبوطی سے تابع رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمیں تیسری چیز کو نہیں اپنانی ہو۔ شیخ الاسلام مولانا منصور رحمۃ اللہ علیہ منصور پوری کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 تاریخ کو 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے
تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی اپنے سسر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے عبد المطلب کے پاس پیدائش کی پوتے کی خبر بھجوائی. حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے. اس اعتبار سے خوشی اور زیادہ تھی کہ ان کے بیٹے اللہ کے پیغمبر کے والد ماجد حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے. آپ شک میں مادر میں تھے, اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. عبد المطلب پر بہت بھاری غم تھا. جب انہوں نے پوتے کی خوشخبری سنی تو غم ہلکا ہوا. شادہ فرا خوش ہو کر کے حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا. آپ نے پیشانی کو چوما اور گود میں لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں لے کے آئے. حضرت عبد المطلب نے بیٹے کو گود میں لیا. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے اور کہہ رہے رب العالمین اے پروردگار عالم, تیرے گھر میں اس کو لے کر کے آیا ہوں. معزز گھر ہے, محترم بشان گھر ہے, اور یہ میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا, اس کا یہ بیٹا, میں اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہا ہوں, میں اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں. عرب کا کہتے ہیں, تاریخ کا کہتے ہیں یہ پہلا نام تھا عرب میں. آپ کے دادے نے آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں محمد آیا ہے, ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری جگہ اللہ نے کہا محمد رسول اللہ. تیسری جگہ اللہ نے کہا وما محمد الا رسول. محمد نام آپ کا قرآن میں 3 جگہ آیا ہے. رب العالمین نے محمد کے نام سے قرآن میں ایک سورت نازل کر دی ہے. تو آپ کے دادے نے آپ کا نام محمد رکھا اور لا کر کے حضرت آمنہ کی گود میں دے دیا. حضرت آمنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام رکھ دیا؟ کہا میں نے نام رکھا محمد. کہا حضرت آمنہ نے میری بھی خوشی تھی کہ میں بھی اپنے بیٹے کا نام رکھوں گی, میں اپنے بیٹے کا دوسرا نام رکھ رہی احمد. تو اللہ نے قرآن میں دونوں ناموں سے اللہ کے رسول کو یاد کیا. اللہ نے آپ کا نام محمد بھی بیان کیا اور احمد بھی بیان کیا. اللہ نے قرآن میں کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اللہ نے قرآن میں کہا حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کہ اے لوگوں میرے بعد, حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے, تو حضرت عیسیٰ نے کہا اے لوگوں میرے جانے کے بعد ایک نبی آئیں گے دنیا میں جن کا نام احمد ہوگا. تو محمد بھی آپ کا نام ہے اور احمد بھی آپ کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیدائش شیب بنی ہاشم میں ہوئی اور اس وقت نوشیروہ ایک شخص تھا, نوشیروہ اس کی تخت نشینی کا, اس کی حکومت کا 40واں سال تھا. 22 اپریل تھی. پورا مورخین میں اجمالی خاکہ لکھا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 22 اپریل تھی. ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی. آپ کے دادے عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا, آپ کا ختنہ کیا. اس کو اہل عرب کو, عرب کے لوگوں کو دعوت دی, کھانا کھلایا. مارے خوشی کی انتہا نہ تھی. ابو لہب جس کا اللہ نے قرآن میں لعنت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب. یہ بھی آپ کا چچا تھا ابو لہب. ابو لہب جب یہ خبر سنتے ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا آیا ہے, مارے خوشی کے ابو لہب کی انتہا نہ رہی. انہوں نے اپنے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ, اس کو آزاد کر دیا. مورخین لکھتے ہیں اس زمانے میں لونڈی کو آزاد کرنا بہت مشکل تھا. لونڈی کو آزاد کرنا 50,000 روپے خوشی میں کسی کو دینا. اس زمانے میں 50,000 روپے کی کتنی بڑی ہے. ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کر دیا کہ میں اس خوشی میں آزاد کر رہا ہوں
کہ اللہ نے ہمارے گھر میں بیٹا دیا، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی دوسری رسم، جبکہ وہ لوگ اہل کتاب تھے، دین اسلام نہیں آیا تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی کسی طرح کی کوئی رسم و خرافات پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد آپ کے آزاد کردہ چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، پھر حضرت حلیمہ کے سپرد آپ کو کر دیا گیا۔ جب آپ کو وہاں سے لے کر گیا ہے، آپ کی عمر 6 سال تھی، 6 سال کے جب آپ ہو گئے تو حضرت آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے کہا کہ میں اپنی ننہال جاؤں۔ ان کی ننہال مدینے کے قریب ایک گاؤں مقام ابوا میں تھی، وہ خود آپ کی والدہ خود آپ کو اور اپنے سرپرست عبد المطلب کو ساتھ لے کے 500 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کر کے مدینہ پہنچی۔ وہاں انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کی، اس کے بعد 1 مہینہ وہاں متواتر رہی اپنے ننہال میں۔ جب واپس آنے لگی راستے میں بخار آ گیا، حضرت حلیمہ آمنہ کو بخار آیا، شدت کا بخار، طبیعت بگڑی اور حضرت آمنہ راستے میں فوت ہو گئے۔ اب عبد المطلب کتنی بڑی کٹھنائیوں سے گزر رہے ہوں گے کہ ساتھ میں عبد المطلب تھے، انہوں نے اپنے پوتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ کی عمر 6 سال ہے آپ گھر لے کر آئے، غموں کی انتہا نہ رہی، آپ کی پرورش کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، دادا بھی دنیا سے جانے لگے۔ جب دادا مرض الموت میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے ابو طالب کو، جس کا بار بار نام سنتے حضرت ابو طالب، جو اسلام نہیں آئے، جن کا انتقال کفر پہ ہوا ہے، ابو طالب کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد میرے اس پوتے کی تم اچھی دیکھ ریکھ کرو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دو گے۔ اللہ کے پیغمبر خود بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب نے اور بھی چچاؤں نے میری پرورش کی، لیکن ابو طالب نے دیکھ ریکھ وصیت کے مطابق زیادہ کی، بہت زیادہ میری دیکھ ریکھ کی۔ لیکن جب جیسے جیسے میں بڑھتا گیا، میں بھی اپنے چچاؤں پر سوچ رہا تھا کہ بوجھ نہ ہو۔ ظاہری بات ہے، چچا چچا ہوتے ہیں اور باپ باپ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العمہ کا درجۃ الاب، چچا باپ کے درجے میں۔ اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا الخالۃ کا درجۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے اور چچا باپ کے درجے میں ہے۔ چچا نے آپ کی پرورش کی، لیکن جب آپ کی عمر 20 سال 18 سال اور 20 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ میں جوانی کے قریب پہنچ رہا ہوں، چچاؤں پر بوجھ نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بڑے بڑے مکہ کے رئیس لوگوں کی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں پر لے جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، وہ بڑے بڑے سردار آپ کو چند درہم دے دیتے تھے، جس سے آپ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے 5 سال تک اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں کوئی ایسا نہیں آیا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی۔ مدینہ کے صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کہ آپ نے بھی چرائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بے مکہ کا قراری کا من دراہما، میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں، چند درہم مجھے دیتے تھے، صبح کو لے کر شام کو واپس آتا تھا، چند درہم مجھے پکڑا دیتے تھے، اس سے میری گزر بسر ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب میری عمر تقریباً 25 سال ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکے کی بڑی رئیسہ تھی، بہت زیادہ دیانتدار امانتدار عورت تھی، وہ 4 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ، غور کرنے کی بات ہے، 4 جگہ سے بیوہ عورت۔ حضرت خدیجہ بڑی رئیسہ تھی، مالدار تھی، وہ لوگوں سے مجربات پر اپنا مال
بازاروں میں بھیجا کرتی تھی. جو منافع ہوا کرتا تھا اس کا 1/3 حصہ، 3 حصے کر کے 2 حصے اپنے پاس رکھتی تھی اور 1 حصہ ان لوگوں کو دیتی تھی جو ان کا مال لے کر کے ملک شام گئے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو معلوم ہوا، آپ نے پیشکش کی کہ خدیجہ اگر آپ بھی جائیں تو آپ کا مال لے کر میں بھی ملک شام چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 25 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لیا، ملک شام لے گئے، بیچائے، وہاں سے جو خریدا کر کے مکے میں بیچ دیا. خدیجہ کہتی ہے آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت داری، آپ کے بہترین اخلاق کریمہ نے مجھے متاثر کر دیا. میں نے آپ کو آپ کے ابھی تک چرچے سنے تھے، بڑھتا نہیں تھا، لیکن لین دین کے ذریعے میں نے جناب محمد رسول اللہ کو برت لیا. پھر میں نے آپ کو تنہا بلایا، میں نے کہا آپ میرا مال ملک شام لے جاؤ، جتنا بھی منافع میں لوگوں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل منافع آپ کو دوں گی. آپ بہت زیادہ رضامند ہو گئے اور آپ کا بکریاں چلانا بھی بند ہو گیا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام لے گئے، غلہ بیچا ہے، بہت زیادہ منافع ہوا. حضرت خدیجہ کہتی ہے 1 سال کے اندر مجھے اتنا منافع ہو گیا، اتنا میری دولت میں اضافہ ہو گیا، میں نے 5 سال میں بھی نہیں کمایا تھا. آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے طور طریقہ، آپ کے پایا بہترین اخلاق، آپ کی زبان میں شیریں سی، آپ کی امانت داری سے میں بہت زیادہ متاثر تھی. میں نے دل میں خیال کیا کہ میرے پاس تو بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار پیغام نکاح دے رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے مجھ سے نکاح کے اپنے ارمان لگا رکھے ہیں، لیکن میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کیوں نہ میں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں. یہ امانت دار ہے، ایماندار ہے، خوبصورت نوجوان. حضرت خدیجہ کہتی ہے پہلے میں نے تنہائی میں، صحیح بخاری کی روایت یہ قصہ کہانی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جن کا نام تھا نفیسہ بنت ممبا. حضرت نفیسہ بنت ممبا میرے پاس آئی، میں راستے میں ایک جگہ تنہائی میں کھڑا ہوا تھا، کچھ سوچ و بچار کر رہا تھا پچھلی زندگی کے بارے میں، میری زندگی کیسے گزری. حضرت نفیسہ میرے قریب آ گئی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پیغام لے کر کے آئی ہوں، اگر آپ کو منظور ہو آپ مجھے بتا دیں. آپ نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ کہا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے. اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے تم جا کر کے میرے چچاؤں سے بات کرو. طریقہ دیکھو اللہ کے رسول کا، فرما رہے ہیں میرے چچا موجود ہیں ان سے جا کے بات کرو. حضرت نفیسہ آپ کے چچاؤں کے پاس گئی، بات ہوئی، آپ کے چچاؤں نے خدیجہ کے چچاؤں سے بات کی، معاملہ طے ہو گیا. چچا بھی چاہ رہے تھے کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی سہارا بن جائے. اور مکے کی بہت بڑی رئیسہ خدیجہ تھی، بہت بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن سارے نکاح کے خواہوں کو حضرت خدیجہ نے ترجیح نہ دی. ترجیح کس کو دی؟ جناب محمد رسول اللہ کو. معاملہ طے ہو گیا، دونوں فریقین مل گئے، آپ کا نکاح کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کے ہوا اور آپ کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا. اس وقت کی شریعت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا. اللہ کے پیغمبر کی عمر 25 سال ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے. اللہ کے نبی نے سارے طور طریقے بتلا دیے، فرمایا لوگوں اگر تمہیں اپنا نکاح کرنا ہو اور بیوی تمہاری عمر میں تم سے بڑی ہو تو دیکھ لو. یہ سنت ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نکاح کیا ہے. فرمایا لوگوں اگر تمہاری عمر زیادہ ہے، بیوی تمہاری تم سے نکاح میں کم ہے، تو میری عمر 54 سال کی اور خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی. لوگوں نے زیادہ عمر والی عورت سے بھی نکاح کیا ہے، کم عمر والی عورت سے کیا ہے. یہ دونوں طریقے محمد رسول اللہ نے نکاح کر کے دکھلا دیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ساری اولادیں مجھے خدیجہ سے دی، جب تک وہ زندہ رہی، شریعت کا مسئلہ جانے جب تک وہ زندہ رہی. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، کوئی نکاح آپ نے نہیں کیا. جفا کشی کی نوبت تھی، وہ بھی حالات آپ کے گزر گئے، بکریاں چرائیں وہ بھی حالات آپ کے گزر گئے. حضرت خدیجہ کے پاس جتنی دولت تھی، جتنا مال تھا، سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دیا کہ محمد سب کچھ
نبی فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے دی سوائے ابراہیم کے۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بیٹا دیا جس کا نام آپ نے قاسم رکھا، اس کے بعد اللہ نے آپ کو بچی دی جس کا نام آپ نے زینب رکھا، پھر اللہ نے آپ کو بچی دی آپ نے اس کا نام رقیہ رکھا، پھر اللہ نے آپ کو بیٹی دی اس کا نام آپ نے ام کلثوم رکھا، پھر چوتھی بیٹی سے اللہ نے نوازا آپ نے اس کا نام فاطمہ رکھا، پھر فاطمہ کے بعد اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام اللہ کے رسول نے عبداللہ رکھا، ایک بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ حضرت خدیجہ جب گزر گئی اللہ کے رسول نے اور نکاح کیے، عائشہ سے نکاح کیا، زینب سے نکاح کیا، ام حبیبہ سے، بہت ساری عورتوں سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت میں تھی، سب سے زیادہ کم عمر والی میں تھی، لیکن جب خدیجہ فوت ہو گئی کوئی چیز میں گھر پہ بنایا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تشریف لاتے تھے، فرماتے تھے عائشہ تم نے کیا بنایا ہے؟ میں کہتی اللہ کے رسول آج فلاں چیز بنائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ اے عائشہ اس کو ایک پیالی میں کرو اور خدیجہ کی فلاں سہیلی کے یہاں پہنچا دو۔ پھر کبھی کوئی چیز بنا کے اللہ کے پیغمبر فرماتے عائشہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کے یہاں چیز پہنچاؤ، خدیجہ کہتی ماغر تو اللہ خدیجہ۔ ایک دن میں غصے میں آ گئی، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو نہیں بھولتے، بوڑھی عورت تھی وہ، آپ ان کو نہیں بھولتے، ان کا انتقال ہو گیا ان کی سہیلیوں کو بھی نہیں بھولتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں، انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا دنیا میں نے بڑی جفا کشی کی زندگی گزاری ہے، میں نے بڑی کمزور والی زندگی گزاری ہے، میں نے غربت بھی دیکھی ہے، میں نے غریبی بھی دیکھی ہے، میں نے بکریاں چرائی ہیں، لوگوں کی مزدوریاں کی ہیں، لیکن اے عائشہ میں اپنے پچھلے وقت کو نہیں بھولتا، اور میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں، انہوں نے میرا اسلام میں وہ اس وقت ساتھ دیا جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، جب اللہ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں میرے پاس آئے، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں گھر آیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسی تسلی دی، ایسی ٹھارس بندائی دنیا میں آج تک کوئی عورت نہیں بنا سکتی۔ اس سے کہا اللہ کے پیغمبر اے محمد میرے شوہر آپ غم نہ کریں، ان اللہ لا یضیع ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کے لیے سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کے سروں پر شفقت والا ہاتھ پھیرتے ہیں، ان اللہ لا یضیع ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تسلی دینے کے بعد مجھے اپنے چچیرے بھائی بردا کے پاس لے گئی، حضرت خدیجہ نے ہر طرح سے مجھے تسلی دی، اللہ نے ساری اولادیں مجھے خدیجہ سے دی ہے، میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، ہمیں خوشی میں اچھا لباس نہیں پہننا ہے، گھروں پہ ٹھنڈیاں نہیں لگانا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا طور طریقہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیسے کی ہیں، آپ نے دنیا میں کاروبار کیسے کیا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت کر گئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم کرتے رہنا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر گئے ہیں کہ لوگوں نماز ضائع نہیں کرنا، نماز ضائع کرو گے اللہ رب العالمین میدان محشر میں آ کے گرفت کر لے گا۔ بہت سارے بھائی ہمارے صبح اٹھ کر کے کہ آج عید میلاد النبی ہے، اچھا لباس پہن لیں گے، سر پہ ٹوپیاں لگا لیں گے، احترام تو کرتے ہیں، احترام ہے ان کے یہاں، ہمارے یہاں اصل ہے، لیکن اصل کو پکڑنے والے، اصل کو دوسرے تک پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے یہاں نقل ہے لیکن اصل نہیں۔ آج میرے بھائیوں غور کرو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، خود ہم سوچیں، قرآن مجید کی اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا بنی آدم
خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کریم کے 8ویں پارے کی 6 رکوع کی آیت کریمہ ہے کہ اے بنی آدم کی اولاد، ہم سب بنی آدم ہیں کہ نہیں؟ ہم سب بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ نے قرآن میں ہمیں بنی آدم کہہ کے پکارا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم کی اولادو، جب مسجدوں میں آؤ زیب و زینت کے ساتھ آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ. یہ اللہ نے حکم کیا ہے ہمیں نماز میں. بریلوی بھائی ہمارے جمعۃ المبارک کا بڑا خیال کرتے ہیں، وہ اچھا لباس پہنیں گے، بغیر ٹوپی کے تو مسجد میں نہیں آئیں گے. آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہماری جماعت کے لوگوں کو دیکھ لیں، جبکہ اللہ کا قرآن ہے کہ اے بنی آدم کی اولاد زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آؤ. اب آپ جان لو زیب و زینت کیا ہے. مسجد میں آتے ہوئے ہمیں زیب و زینت تب نہیں آتی ہے، شادی بیاہ میں تو زیب و زینت اور اس سے ڈبل ہمیں نظر آتی ہے. شادی بیاہ میں کہا ویسے چلے جاتے ہیں جیسے آتے ہو مسجد میں، شراب کا کھلا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے. اب آپ اعتراض کرو گے کہ اللہ کے رسول نے ٹوپی نہیں پہنی ہے. اللہ کے رسول نے ٹوپی نہیں پہنی ہے تو کبھی ننگے سر نماز بھی نہیں پڑھی ہے نہ پڑھائی. بھائی آپ نے امامہ باندھا ہے، آپ نے پگڑی باندھی ہے، پگڑی نہیں باندھتے تو آپ ٹوپی پہن لو. زیب و زینت کے ساتھ آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ. کم سے کم جمعۃ المبارک کے لیے تو آپ کے گھر پہ ایک کرتا پاجامہ تو یقینا ہونا چاہیے. شان لگے آپ کہ مومن آ رہا ہے، شان لگے کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے، شان لگے کہ محمد رسول اللہ کا عمل کرنے والا، شریعت پہ سنت پہ عمل کرنے والا. ایسا نہ ہو کہ فرشتے بھی شرما جائیں. یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتی ہے کہ کم سے کم ہم نمازوں میں نہیں آتے ہیں، جمعے کا تو احترام کر لیں. جمعے میں ہم اچھا لباس پہن کے آ جائیں، ایسا لباس پہن کے آئیں جس کی اصل قرآن میں ہو، جس کی اصل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو لے کے بھیجا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے بنی آدم کی اولاد جب بھی کسی مسجد میں آؤ زیب و زینت کے ساتھ آؤ، ولا تسرفوا. اور اللہ نے کہا اے لوگو فضول خرچی سے بچو، انہ لا یحب المسرفین. اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو بھی دوست نہیں کرتا. حد سے زیادہ بھی نہ کرو، اسلام نے اسے بھی منع کیا. میانہ درمیانہ زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے گزاری ہے، آپ کے صحابہ نے گزاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں کیا کرنی ہے؟ کچھ نہیں کرنی ہے، نہ خوشی منانی ہے نہ غم منانا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں جان نہیں دیتا کسی میت پر غم منانے کی سوائے 3 دن سے زیادہ، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے. دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیدائش ہو رہی ہے، گزر رہے ہیں. نہ ہمیں کسی کی خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ کسی کی وفات کا غم منانے کا دن ہمیں منانے کا حکم دیا گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کی خوشی پیدائش کی منانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوتا تو ہم سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے. اور اللہ ہمیں غم منانے کا کسی کی وفات کے بعد حکم دیتا تو ہم جناب محمد رسول اللہ کی وفات کا غم مناتے. اللہ نے حکم ہی دیا ہے. میرے بھائیوں ہمیں درمیان زندگی گزارنی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، کس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں جو چیز میں تمہیں دوں اس کو لے لو. خذوا ما آتاکم الرسول فخذوا. جو چیز اللہ کے رسول دیں، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس چیز سے اللہ کے رسول روک گئے اس سے رک جاؤ. اس لیے ٹوپی سجانے سے، عید میلاد النبی کے دن اچھا لباس پہننے سے اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام دین نہیں ہے. اپنے گھروں کو چراغوں سے مزین کرنا اس کا نام دین نہیں ہے. اس کی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن حدیث میں اصل کیا ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کی پابندی کرو. اللہ نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، ان کی پابندی کرو. اللہ رب العالمین نے ارکان اسلام تمہیں دیے ہیں، ان کی پابندی کرو. نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو. یہی اصل دین ہے، اسی کا نام دین ہے.
یہی اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اخلاق دیکھنی ہے تو اللہ کے رسول سے دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ سے میرا نکاح ہو گیا، 25 سال میری عمر ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ ہر طرح سے خدیجہ نے مجھے نوازا، ہر طرح سے خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، لیکن جب میری عمر 35 سال ہوئی، کتنی عمر ہوئی؟ 35 سال ہوئی اللہ کے پیغمبر کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑا تگڑا سیلاب آیا، بہت بڑا سیلاب مکے میں آیا، کعبۃ اللہ ڈھہ گیا، جو اللہ کا گھر کعبہ ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، ڈھہ گیا۔ کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، نشانات مٹ گئے، قریش تیار ہوئے، کھڑے ہو گئے کہ لوگوں اللہ کا گھر تو گر گیا ہے، منہدم ہو گیا، اب ہمیں اللہ کے گھر کے نو تعمیر کرنی ہے، نئے تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے لوگ چندہ وصول کرو۔ حضرت ابو طالب بڑے بڑے قریش مل کر کے کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں ہمارا اعلان سن لو، ہم اس میں شراب کی کمائی نہیں لگائیں گے، رنڈی بازی کی کمائی نہیں لگائیں گے، کسی سے چھینا ہوا مال ہم کعبہ میں نہیں لگائیں گے، سود اور بیاج کا پیسہ کعبے میں نہیں لگے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کعبے کی لمبائی کچھ زیادہ تھی اور چوڑائی وہ تھی جو آج موجود ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو جب بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے لوگ اپنے اپنے پیسے کو جب اکٹھا کیا، اس کو بنانا شروع کیا تو شمال کی جانب، شمال اس کا کدھر ہے؟ ادھر ہے، شمال کی جانب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی دیواریں کم کر دی گئی، کعبہ کی لمبائی کو کم کر دیا گیا اور کعبۃ اللہ چوکور ہو گیا، جتنی چوڑائی تھی اتنی ہی اس کی لمبائی کر دی گئی، اور جو حصہ شمال کی جانب بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ ان کے پاس حلال کا پیسہ زیادہ نہیں تھا۔ اگر وہ حرام کا پیسہ لگاتے تو کعبۃ اللہ پرانے نشانات پر تعمیر ہو جاتا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کعبۃ اللہ کو چھوٹا تو کر دیا اللہ کے گھر کو، لیکن حرام اور ناجائز پیسہ کعبۃ اللہ میں نہیں لگایا۔ اس وقت کے اہل قریش کا جبکہ دین نہیں آیا تھا، قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا، اتنا اچھا عقیدہ تھا، آج کے ہم مسلمانوں سے بہتر عقیدہ تھا، لیکن آج ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہمیں جب بھی ضرورت پڑے اپنے مال، اصل کمائی کو، اپنے حلال کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، دینا چاہیے ہمیں۔ آخرت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 1 سے لے کے 700 گنا تک ہمیں اجر دے گا۔ سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، حجر اسود کو جب اٹھانے کی باری آئی تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ میں اس کو اٹھاؤں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری تمام سرداروں نے مل کر کے کسے دی؟ محمد رسول اللہ کو، جبکہ آپ نبی نہیں تھے، آپ کی عمر 35 سال تھی۔ کہا ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کا کردار اچھا ہے، یہ امانت دار ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان میں صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، لہذا امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اللہ کے رسول کو ان لوگوں نے اپنا حکم مانا کہ جیسا آپ کریں گے ویسا ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک چادر بنوائی، مکے کے اندر 4 قبیلے تھے، چاروں قبیلوں سے کہا کہ اپنی اپنی ایک ایک کونے کی چادر پکڑ لو۔ انہوں نے حجر اسود کو اٹھا کر جہاں لگانا تھا وہاں لگا دیا۔ لوگوں نے کہا آج سے ہم ان کا نام رکھ رہے ہیں امین۔ کون ہیں؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے یہ اخلاق ہیں، آپ کے یہ کردار ہیں۔ اللہ کے رسول کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور وفات اللہ کے رسول کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کا رہن سہن کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے، اور یہی دنیا میں رہنے اور جینے کا طور طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کی اتباع کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں جمعے کے دن صحیح لباس پہن کر کے تیرے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ ہمارے دلوں سے گندگی کو نکال دے، اللہ ہمیں اسلام کا شاہدائی بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کا نبی تیرے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے گئے۔ اے اللہ جن کاموں سے نبی روک گئے ہیں ان سے رکنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے، اسلام کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی تلاوت کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ مساجد میں جب بھی ضرورت پڑے اللہ ہمیں اپنی حلال کمائی کو زیادہ سے زیادہ عیدگاہ میں لگانے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ
صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمے کا وقت و دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔